مسیح کا لہو ابدی زندگی کی میراث کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے معافی اور کفارے کا تجربہ کرنا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح کے خون کا مرکز اس پوری بات میں سے ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خون بہانے کا تصور ہمیں پوری بائبل یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ملتا ہے۔ اب عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور پرانے عہد نامے سے خیمہ اجتماع کا حوالہ دیتا ہے جو بیابان میں لگایا گیا، اور خاص طور پر یہ جائزہ لینے کے بجائے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں، میں صرف اس کا بصری اور تصوراتی طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح یہاں ہمارے پاس خیمہ اجتماع کی تصویر ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے بیرونی احاطہ ہے اور سوختنی قربانیوں کی ایک قربان گاہ ہے جہاں بھیڑ کے بچے اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر پانی کا حوض ملتا ہے جہاں پر کاہن پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے، جو کہ مقدس کا پہلا حصہ ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ اور ایک بار جب وہ اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ پاک صاف تھا، وہاں ایک میز پر روٹی تھی، وہاں شمعدان موجود تھا، 7 شمعدان اور بخور کی قربان گاہ، لیکن پھر وہاں پاک ترین مقام ہے۔ پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق شکینہ خدا کا جلال تھا۔ حقیقت میں یسوع مسیح کے خون کی پہچان ہے۔ میں اس پر بات کرنے سے پہلے یسوع مسیح کا تعلق اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ جب آپ قربان گاہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کی موت کی علامت ہے، وہ برا تھا۔ یسوع وہ برا تھا جو ذبح ہوا۔ جب آپ حوض پر نگاہ کرتے ہیں جو پاکیزگی کو پیش کرتا ہے، وہ زندگی کا پانی ہے جسے اس نے سامری عورت کو کہا۔ جب آپ میز پر روٹیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زندگی کی روٹی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے۔ جب آپ شمعدان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دنیا کا نور، اور یقیناً جب آپ عہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں جو کہ خدا کے مجسم ہونے اور پاک ترین مقام میں داخل ہونے کو پیش کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہی بار مر کر ہمارا بڑا سردار کاہن بن گیا۔ اب یہ وہ نظر آنے والا پس منظر ہے جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف بیان کر رہا ہے، اور میں نے اسے پاک ترین مقام کا نام دیا ہے کیونکہ وہ پاک ترین مقام میں صفر ہے۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 6 آیت میں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی، ہم اس مثال کو خیمہ اجتماع کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوبارہ سے کہوں گا، یہ الفاظ بہت ہی اہم ہیں۔ دن با دن، ہفتہ وار اور مہینے کے مہینے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو پرانے عہد نامے میں خدا خود کرتا ہے، جو کہ یقیناً ہمارا بڑا سردار کاہن یسوع مسیح پیش کرتا ہے۔ اب یہاں سے عبرانیوں کا مصنف آگے بڑھتا ہے اور یسوع کے خون کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ عبرانیوں میں نمبرز کی تعداد دیکھتے ہیں کہ مصنف کتنی بار خون کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ پرانے عہد نامہ میں سے خون کا لفظ 10 مرتبہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کے لہو کا صرف 2 بار ذکر کرتا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ اس حقیقت سے تعلق رکھتا ہے کہ بار بار خون بہایا گیا، لیکن جب آپ یسوع مسیح کے خون کی بات کرتے ہیں تو ایک بار ہی سب کے لیے خون بہایا گیا، اور ہم اس کے بارے میں آیت 11 میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، کامل خیمہ اجتماع۔ ہم ہیکل ہیں، زندہ ہیکل، اور ہم کامل کیے گئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے عظیم اور زیادہ کامل خیمہ میں ہم ابھی تک وہاں نہیں ہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یہ صلیب ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بار پھر وہ اسی باب میں یسوع مسیح کا لہو کا حوالہ دیتا ہے۔ خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی ہے جس نے ہمیں پاک اور خلاصی دی۔ اس نے ایک بار یہ سب کے لیے کر دیا، اور یہ مرکزی پیغام ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، پولس رسول کے خطوط میں دیکھ سکتے ہیں۔ افسیوں باب 1 میں جہاں اس نے کہا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ مسیح کا خون بہائے بغیر معافی نہیں ملتی۔ ہم عہد نامہ قدیم میں پڑھتے ہیں کلسیوں کے باب 1 میں دوبارہ مسیح کے خون کا حوالہ، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا
اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ میرے عزیزو، امن قائم کرنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے ایک حوالہ ہے کہ ہم خدا کے دشمن نہیں ہیں بلکہ خدا کے دوست ہیں۔ یسوع کے لہو کے وسیلے سے ہم اس کے بچائے ہوئے فرزند ہیں۔ غور و فکر کے لیے سوال ہے میرے عزیزو، کیسے ہم غیر ایمانداروں کی یہ بائبلی عقیدہ جاننے میں مدد کر سکتے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں اس بات کو عبور کرنے میں کون سی ایسی رکاوٹیں حائل ہیں؟ خیر، مسیحیت میں آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قربان گاہ کا مذہب سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا زیادہ زور خون بہانے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اسرائیل کے خون کی وجہ سے جو بہایا جانا تھا، اور یقینی طور پر ہم اپنی ثقافت میں واقعی عالمگیر طور پر جانوروں کے حقوق سے بخوبی واقف ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ جب آپ جانوروں کے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس تحریک کا حصہ ہیں کیونکہ ان کو اسکات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے جذبات جانوروں کے بارے میں بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں وہ خداوند کو بالکل نہیں جانتے۔ اگر وہ سچائی سے ناواقف ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ان کی سچائی کو جاننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم خون بہائے جانے کے عقیدے کو بائبل میں سے نکال دیں تو ہم نجات کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ بائبل صرف لفظی طور پر ایک ساتھ نہیں رکھتی، آپ کو ہر چیز کو روحانی بنانا پڑے گا یا آپ اسے سمجھا نہیں سکتے، اور کلام مقدس کو خدا کا نازل شدہ کلام ہونے کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دلچسپ ہے، موڈی انسٹیٹیوٹ آف سائنس نے برسوں پہلے ایک ناقابل یقین فلم بنائی تھی جس کا نام تھا زندگی کا سرخ دریا، اور یہ خون پر تھا۔ یہ واقعی خون کا ایک سائنسی مطالعہ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا خون ہماری لائف لائن ہے۔ خون ہمارے جسم کے ہر کونے تک آکسیجن پہنچاتا ہے، اسی لیے وہ اسے زندگی کا سرخ دریا کہتے ہیں۔ جسمانی طور پر بھی مسیح کا بہایا ہوا خون معنی رکھتا ہے کیونکہ ہماری زندگی خون میں ہے۔ ہم اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے سائنسی مطالعہ خدا کے نجات کے منصوبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تاکہ گناہ سے خلاصی ملے، اور معاشرتی طور پر اس صورتحال میں خون کے تصور کا رد کیا جانے کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صرف مسیح کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور خدا نے جو کچھ سکھایا اس پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم کلام مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا کلام مقدس کے پیغام پر ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ کتنے سارے مسیحی گیتوں کا مرکز یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون پر ہے؟ مجھے اس پرانے انجیلی گیت سے بے حد محبت ہے۔ یسوع کے لہو میں طاقت ہے، لہو میں قوت ہے۔ میں نے سچ میں ایسی صورتحال میں لوگوں کے لیے دعا بھی کی ہے جب ہم ابلیسی قوتوں کے زیر اثر تھے، اور میں نے ایسی صورتحال کا سامنا بھی کیا جہاں ہم نے یسوع مسیح کے لہو میں دعا کی۔ حقیقت میں لفظ یسوع کا خون متنازع ہے، اور جو کہ لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ اس کو متحرک بدن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو دماغی رد عمل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر کچھ صورتحال میں آپ آزادی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی گزارنے کا یہ اصول یاد رکھیں، ابدی زندگی کی میراث کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے معافی اور کفارے کا تجربہ کرنا چاہیے۔